بے بے زبانی زباں نہ ہو جائے، ملکہ پکراج۔ آپ بیتی۔ شاہ جی کی جدائی۔ بہت عرصے پہلے گارڈن ٹاؤن میں 8 ایکڑ زمین خریدی تھی۔ بڑی مشکل سے 20-25 مختلف لوگوں سے زیادہ قیمت دے کر پورا 8 ایکڑ اکٹھا کیا تھا۔ اس وقت ایک کنال کی قیمت 600-700 تھی۔ کئی لوگوں کو 1000 روپیہ بھی دیا، مگر بالکل لاہور کے نزدیک تھی۔ ہر جگہ کھیت ہی کھیت، صرف 15-20 گھر جونانا میں، جہاں مزارے رہتے۔ جونانا گاؤں کہلاتا تھا۔ سب گھر کھیتی باڑی کرنے والوں یا گوبر گائے بھینسوں کا دودھ بیچنے والوں کے تھے۔ مدت سے یہ خواہش تھی کہ رہوں لاہور میں مگر زندگی گاؤں کی طرح بسر کروں۔ ہر چیز اپنی ہو، باغ ہو، پھلدار درخت ہوں، سبزیاں ہوں، گائے بھینس، دمبے، بکریاں، ہرن پاڑے اور جو جانور رکھنے کا دل چاہے پال سکوں۔ مور باغ میں بسیرا کریں۔ بڑی لڑکی کا بہت اچھا رشتہ آیا۔ سینئر کیمبرج کر چکی تھی۔ 18 سال کی عمر میں شادی طے کر دی۔ شادی سے 2-3 مہینے پہلے میری عجیب حالت تھی۔ بہت پیار تھا۔ دن میں کئی بار چھپ چھپ کر روتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مجھے پیار ہے۔ اسے بھی میرے ساتھ اتنا پیار تھا کہ 1 سیکنڈ بھی میرے بغیر نہ رہتی۔ سب اسے پیار سے ممی کی مکھی کہتے۔ سمجھ میں نہ آتا کہ اس کے بغیر زندہ کیسے رہوں گی۔ شادی ہو گئی، آنا جانا رہا، بچہ ہو گیا۔ دونوں نہ تجربہ کار تھے، اس لیے بچہ ہمارے پاس رہتا، جس سے بالکل بیٹی کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ گارڈن ٹاؤن میں جو 8 ایکڑ زمین تھی، اس میں فروٹ کے درخت لگوانے شروع کر دیے۔ گائے بھینس، ٹرکی، دمبے اچھی نسل کے پہلے ہی موجود تھے۔ کنواں لگوایا، جانوروں کا چارہ، سبزیاں، دودھ، مکھن، ہر چیز گھر کی ہو جاتی۔ دور دور سے پھلدار پودے جمع کرتی، مثلاً آم بلند شہر کے مشہور تھے۔ سب آم کے درخت وہاں سے لائی۔ یہ شوق تھا کہ ہر پھل باغ میں موجود ہو۔ لوگ کہتے تھے لاہور میں چیکو نہیں ہو سکتا، مگر میں نے ایسی حفاظت کی کہ بہت بڑا درخت اور ہر وقت پھل سے بھرا رہتا۔ گریپ فروٹ، سنگترا، مالٹا، میٹھا نیبو، شریفہ، آم، لیچی، فالسا، جامن، قرض ہر قسم کا پودا لگایا۔ تمام دن کنواں چلتا، بیلوں کے گلے کی گھنٹیاں، پانی کے گرنے کی آواز، ارد گرد سبز کھیت دیکھ کر گھر آنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ زمین میں روڈ تھا۔ میں ہر درخت کے لیے 6 فٹ کا گھڑا کھدواتی، ہر پودا کامیاب ہوتا۔ باغبانی کا بہت شوق تھا، کئی بار تمام دن وہیں گزار دیتی۔ 7-8 سال سے شاہ جی کو شوگر آتی تھی، جس کی وجہ سے پاؤں کی ایک انگلی میں گینگرین ہو گئی۔ UCH ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹر نے پاؤں کی انگلی کاٹ دی۔ کئی بار مرہم امریکہ سے منگوانی پڑی۔ ہر روز ڈاکٹر پٹی کرتا، زخم دیکھتا۔ 3 مہینے میں اور شاہ جی ہسپتال میں رہے۔ ڈاکٹر بہت قابل اور ہمدرد تھا۔ گھنٹوں شاہ جی کے پاس آ کر بیٹھتا۔ باتوں باتوں میں یہ بتایا کہ آج کل اگر پاؤں بھی کاٹ دیا جائے تو اتنا اچھا نکلی پاؤں بنا دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مریض کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہا ہے کہ جب پاؤں کاٹنے کی نوبت آئے تو مریض پہلے ہی سے تیار ہو۔ تمام ہسپتال دوست بن گیا۔ میری تو مریض دیکھ دیکھ کر یہ حالت ہو گئی کہ دل چاہتا دنیا چھوڑ کر ہسپتال میں مریضوں کی خدمت کرنے کے لیے زندگی وقف کر دینی چاہیے۔ کئی عورتوں کے ساتھ ان کی امداد کے لیے گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ ایک میمن عورت کراچی سے اپنے خامد کو لے کر آئی۔ جب اس کا خامد کوئی بات نہ مانے تو وہ فوراً ہمارے کمرے میں آئے۔ بہن، تمہارا بھائی میری بات نہیں مانتا، ذرا آ جاؤ۔ جب اس کو کہتی بھائی صاحب آپ ایسا کر لیں، وہ فوراً کہتا اچھا بہن، تمہاری خوشی۔ اس طرح کئی مریضوں کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ 3 مہینے ہسپتال میں رہنا پڑا۔ باہر کی دنیا بالکل بھول گئی۔ جائیداد، پیسہ، شان و شوکت، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ آج بھی یاد ہے، کھڑکی کے سامنے درخت پر چھوٹا سا کالے رنگ کا کپڑا لٹکا رہتا تھا۔ ہمیشہ آنکھ کھلتے ہی نظر اس پر پڑتی۔
टिकटिकी बांधकर घंटों देखती रहती। कई दूसरे मरीज सामने आ जाते। घर बिल्कुल नजदीक था, मगर शाहजी को अकेला छोड़कर जाने को दिल न चाहता। दोनों वक्त खाना घर से आ जाता, किसी चीज की तकलीफ ना थी। मगर अस्पताल की दुनिया ही अलग है। हर शख्स परेशान, घबराया हुआ, बेजार नजर आता। शाहजी बड़े हौसले वाले थे। हर वक्त तसल्ली देते, हंसी मजाक की बातें करते। कोई दोस्त अयादत के लिए आता तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह उससे मजाक करते। 3 महीने गुजर गए, जख्म में कोई फर्क ना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे अलग बुलाकर बताया, शायद पाँव काटना पड़े, खतरा है तमाम पाँव में गैंग्रीन ना हो जाए। जहां से उंगली काटी थी वहां छोटा सा सुराख था, उसमें हर रोज मरहम लगाते, कोई असर ना होता। एक रोज लेटे लेटे दिल में ख्याल आया, क्यों ना किसी जराह से मशवरा किया जाए। दूसरे रोज दिन चढ़ते ही बगैर शाहजी को बताए अस्पताल से निकली। बुजुर्ग लोगों से पूछा कौन सा अच्छा जराह है। लोगों ने एक जराह का नाम बताया। उसका घर ढूंढा, उसे बताया छोटा सा जख्म है, मगर 3 महीने से वैसे का वैसा ही है। अमेरिका वाली मरहम की वजह से जख्म फैला नहीं, मगर जख्म ठीक नहीं हुआ। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे जख्म अच्छा हो जाए? उसने कहा इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। ये सोचकर कि डॉक्टर के पास अब तो सिवाय पाँव काटने के और कोई इलाज नहीं, जर्राह का इलाज आजमाने में कोई हर्ज नहीं। ये भी डर था कि सारे पाँव में गैंग्रीन न फैल जाए, बजाय पाँव के टांग ही काटनी पड़े। सख्त परेशान थी। जर्राह से मिलकर गामिश आ गई। हमेशा से आदत थी, अगर कोई मुसीबत आए तो मैं करबला जाकर अहले बैत का दरवाज़ा खटखटाती। हमेशा मेरी फरियाद सुनते। गिड़गिड़ा कर फरियाद की। डॉक्टर कहता है पाँव काटना पड़ेगा। मौला मेरी फरियाद सुनो, पाँव ना काटना पड़े, जख्म ठीक हो जाए, मैं चांदी का पाँव चढ़ाऊंगी। जब दुआ मांगी तो दिल को तसल्ली हुई, बिल्कुल बेचैनी दूर हो गई। अस्पताल आई, शाहजी को बताया। मैं जर्राह के पास गई थी, कहता है मेरे इलाज से जख्म ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा है कि बजाय अपने घर के जफर के घर चलते हैं। शाहजी को भी बेटी के बच्चों से इश्क था। मैंने कहा वहां बच्चों के साथ दिल भी बहला रहेगा, रौनक होगी। खुश होकर फौरन आमादा हो गए। बावजूद इसके कि पढ़े लिखे थे और आधे डॉक्टर खुद थे, मेरी हर बात माननी अपना फर्ज समझते। अमेरिकन डॉक्टर को बताया, शाहजी बहुत उदास हो गए हैं, 10-12 दिन के लिए घर ले जाती हूँ, फिर आकर पाँव का ऑपरेशन कराऊंगी। डॉक्टर ने कहा बेशक घर ले जाओ, कोई हर्ज नहीं। दूसरे रोज शाहजी को लेकर बेटी के घर शाहजमाल आ गई। दूसरे दिन जर्राह को बुलाया। उसने कहा दही कपड़े में बांधकर लटका दो, जब पानी टपकना खत्म हो जाए तो दही के पनीर को जख्म के सुराख में भरकर पट्टी बांध दो। दिन में 2 बार पट्टी बदलो। पहली पट्टी पर तो थोड़ी बहुत जलन महसूस हुई। शाम को जब दूसरी पट्टी बदली तो इतनी जलन पड़ी कि शाहजी कहने लगे ऐसी जलन है कि जैसे आग का कोयला जख्म पर रख दिया हो। तमाम रात जागते गुजरी। सुबह जर्राह आया, कहने लगा कुछ रोज जलन होगी, फिर ठीक हो जाएगा। तीसरे रोज तो ये हालत हुई कि ऐसे हौसले वाले जो कभी मुंह से उफ ना करते कि मैं घबरा ना जाऊं, कहने लगे इससे तो बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। सब ने तसल्ली दी कि जर्राह कहता है मुर्दा गोश्त को पनीर खा जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जलन खत्म हो जाएगी। वाकई 8 दिन के बाद जलन कम हो गई। जख्म बदस्तूर था मगर पहले से साफ। 1 महीने तक यही इलाज रहा। शाहजी पहले से काफी बेहतर थे। मैंने कहा 4-5 महीने से अंदर ही बंद हो, आज मोटर में कहीं बाहर घुमाओ, जरा सैर हो जाएगी। शाहजी घूमने चले गए। अभी आधा घंटा गुजरा था, राजा गजनफर आ गए। राजा साहब का हम दोनों के साथ बहुत प्यार था। राजा साहब खुद हार्ट के मरीज थे। डॉक्टर ने चलने फिरने की सख्त ममानियत की थी, मगर राजा साहब ने बताया कि मैं शब्बीर की बीमारी का सुनकर न रह सका। पोर्च में गाड़ी खड़ी करके मोटर ही में बैठे रहे। मैं पास ही सीढ़ियों पर बैठ गई। मैंने बताया कि 3 महीनों के बाद आज ही शाहजी को मजबूर करके भेजा है। राजा साहब मुस्कुरा कर कहने लगे अच्छा तो फिर तुम कायम मकाम हो। मैंने पूछा कैसे? कहने लगे
ایک اندھا فقیر تھا، ہر روز اپنے سامنے چادر بچھا کر صبح ہوتے ہی سڑک پر بیٹھ جاتا، جس کا دل چاہتا چادر پر پیسے پھینک دیتا۔ ایک کلرک کا گھر بالکل قریب تھا، صبح جب دفتر جاتا تو فقیر پر بہت ترس آتا، ہمیشہ چادر پر پیسے پھینک دیتا۔ ایک روز جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف 98 تھی، وہی چادر پر ڈال دی۔ تھوڑی دور جا کر خیال آیا 98 پھینکی تھی، کہیں بیچارے کی کوئی اور نہ اٹھا لے۔ اس زمانے میں 8 آنے بڑی شے تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ 98 کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ واپس آیا، حیران کی اور غصے سے پوچھا، اوئے تو اندھا نہیں ہے؟ کہنے لگا، جی نہیں، میں اس کا قائم مقام ہوں۔ اس نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا، جی سنیما دیکھنے گیا ہے۔ اس طرح آج تم شبیر کی قائم مقام ہو۔ کچھ دیر بعد راجہ صاحب واپس چلے گئے۔ 10-20 روز کے بعد پٹی باندھ کر شاہ جی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ کراچی کچھ کام تھا، میں اور شاہ جی کراچی چلے گئے۔ مہینے 1.5 مہینے کے بعد شاہ جی کی پٹی کرنے لگی تو انگلی کے زخم میں جو سوراخ تھا اس میں کچھ سفید سی چیز نظر آئی۔ موچنے سے سفید چیز پکڑ کر باہر کھینچی، 1.5 انچ لمبی سخت چھلی باہر نکلی۔ زخم میں پنیر بھر کر پٹی باندھ دی۔ خدا کے فضل سے 1 ہفتے میں زخم بھر گیا۔ کچھ دن رہ کر لاہور آ گئے۔ UCH ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو ملے جو ہمارا سب سے زیادہ ہمدرد تھا، بہت قابل، سب سے زیادہ لائق۔ اسی نے آپریشن کیا تھا۔ شاہ جی نے جرابیں اتار کر انگلی دکھائی۔ ڈاکٹر خوشی سے پاگل ہو گیا، زمین پر بیٹھ کر پاؤں کو گود میں رکھ لیا، اسے بار بار دیکھے اور کہے، ونڈرفل، اٹ از اے میریکل، آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ بہت دیر تک پاؤں کو گود میں رکھ کر خوشی سے دیکھتا رہا، اسے بالکل نہیں بتایا کہ ہم نے کیا علاج کیا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ اہل بیت کا صدقہ ہے، انہی کا ظہور ہے۔ ڈاکٹر کو یقین تھا کہ کبھی زخم اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ کر کہ اس کے علاج سے اچھا ہو گیا ہے، خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ گارڈن ٹاؤن میں جو 8 ایکڑ زمین خریدی تھی اس میں گھر بنا لیا، مسلم ٹاؤن سے شفٹ ہو کر آ گئے۔ اس وقت صرف ہماری کوٹھی یا ایک شیخ رشید کی کوٹھی تھی، باقی تمام جگہ کھیت لہلہاتے تھے۔ آہستہ آہستہ پھلدار درخت بھی جوان ہو گئے، کوئی پھل ایسا نہ تھا جو نہ لگا ہو۔ چھوٹا سا ٹریکٹر بھی خرید لیا جسے شاہ جی خود چلاتے، ہر قسم کی سبزیاں اور جانوروں کا چارہ خود بوتے۔ بڑی رونق اور مصروفیت سے دن گزرتے۔ جانوروں کا ہم دونوں کو بہت شوق تھا، چیتل، پاڑے، ہڑیال باغ میں کھلے پھرتے، موروں کے جوڑے بھی کھلے پھرتے۔ کوٹھی کے سامنے 4-5 فٹ اونچی گراؤنڈ تھی، صبح شام تمام مور کھانے کے لیے وہاں آ جاتے۔ دونوں وقت ہر قسم کی جنس ملا کر گراؤنڈ میں اس کے لیے ڈالتے تھے کہ تمام مور ایک جگہ جمع ہو جایا کریں۔ شیشم کا ایک بہت پرانا درخت تھا، شام ہوتے ہی تمام مور اس پر بسیرا کرتے، صرف فیسنٹ پنجروں میں بند رہتے۔ جب فیسنٹ کے بچے ہوئے تو آزمائش کے لیے ایک جوڑا باہر رکھا، بچے پکڑ کر گود میں بٹھاتے، ہم ہر وقت انہیں پاس رکھتے، ہاتھ پھیرتے، پھر ان کے آگے جب دانہ ڈال کر پیار سے ہاتھ پھیرتے تو وہ باقاعدہ پیار سے عجیب آواز میں جواب دیتے۔ اتنے مانوس ہو گئے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہمارے پاس آ جاتے۔ پیار سے جب پروں کو کھجاتے تو وہ پروں کو زمین پر پھیلا کر آہستہ آہستہ آوازیں نکالتے۔ شام کو کوٹھی کی منڈیر پر بیٹھ جاتے۔ پیسنٹ کے لیے مشہور تھا کہ یہ کبھی انسان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا، مگر انہیں تو ایسا پیار ہو گیا کہ جب تک دن میں 2-3 بار ہاتھ نہ پھیرو انہیں چین نہ آتا۔ شاہ جی اکثر تیتر کے شکار کو جاتے، صبح جاتے اور رات کو واپس آ جاتے۔ آئے دن گھر پر ان کے دوست مہمان آتے رہتے، کئی دوست مہینوں رہتے، بڑی رونق اور خوشی سے وقت گزرتا۔ جو گھر میں آتا اس کا جانے کو دل نہ چاہتا۔ گھر کی گندم، سبزیاں، دودھ، مکھن، لسی، بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی سبزی اور لسی مانگ کر لے جاتے۔ غرض اللہ کی بڑی رحمت تھی۔ داماد منسٹر بن گیا، بیٹی شادی کے بعد ہمیشہ لاہور ہی رہی تھی، ہر وقت کا آنا جانا۔ بڑا بیٹا تو رہتا ہی ہمارے پاس تھا، پہلا بچہ تھا، اس لیے اگر تھوڑا سا بھی نزلہ ہو جاتا تو دونوں میاں بیوی گھبرا کر ہمارے پاس لے آتے۔ اس لیے شادی کے بعد ایک دن بھی احساس نہ ہوا کہ بیٹی گھر سے چلی گئی ہے۔ لا منسٹر بن کر یہ ضروری تھا
کہ یہ راولپنڈی رہیں۔ بیٹی جسے پیار سے سب سیفی کہتے تھے، اسے راولپنڈی جانا بالکل پسند نہ تھا۔ کئی اخبار والوں نے سیفی سے پوچھا کہ آپ تو بہت خوش ہوں گی کہ لا منسٹر کی بیوی بن گئی ہیں۔ اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ یہ خوشی کی بات ہے، مگر راولپنڈی رہنا ہوگا اور ماں میری لاہور رہے گی، اس لیے مجھے کوئی خوشی نہیں۔ ایک ہفتے کے اندر یہ سب لاہور سے چلے گئے۔ پہلی دفعہ دل کو دھکا لگا، مگر ساتھ یہ بھی اطمینان تھا کہ پنڈی قریب ہے، جب دل چاہے مل سکتی ہوں۔ واقعی ہفتے میں ایک بار سیفی اور ظفر آ جاتے، کبھی سیفی اکیلی آ جاتی، کبھی ہم چلے جاتے۔ اس طرح دل بہل گیا۔ 3 بیٹوں کے بعد ظفر کے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ شاہ جی کو لڑکیاں بہت پسند تھیں، پھر یہ تو نواسی تھی۔ اس کے ساتھ شاہ جی کو بہت پیار تھا۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو اسے لاہور لے آتے، مگر سیفی اور ظفر کی بھی اس میں جان تھی، اس لیے آئے دن اسے لاہور بلواتے، 2-3 دن کے بعد واپس بھیج دیتے، مگر ٹیلی فون دن میں 2-3 بار ضرور کرتے۔ سیفی کے ساتھ بے حد پیار تھا، مگر اب سیفی سے زیادہ سیفی کی بیٹی روشانے کے ساتھ تھا۔ روشانے بمشکل 1.5-2 سال کی ہوگی کہ شاہ جی کے اسی پاؤں کی انگلی کا ناخن سیاہ ہو گیا۔ شاہ جی نے مجھے بتایا کہ اسی پاؤں کی دوسری انگلی کا ناخن سیاہ ہو گیا ہے۔ سیفی کو ٹیلی فون پر بتایا۔ کہنے لگی، فوراً ڈیڈی کو لے کر پنڈی آ جاؤ۔ ہسپتال میں جنرل محی الدین ڈاکٹر کے ساتھ بات کر لی ہے۔ فوراً یہاں آ جاؤ تاکہ علاج شروع ہو جائے۔ اسی وقت تیاری شروع کر دی تاکہ جلد پنڈی پہنچ جاؤں۔ شاہ جی نے سیفی کو ٹیلی فون کیا اور کہا، روشانے کو 1 دن کے لیے لاہور بھیج دو، میرا دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ سیفی کہنے لگی، پرسوں آپ خود آ رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے، ہاں میں پرسوں آ رہا ہوں، مگر تم آج ہی نوکرانی کے ساتھ اس کو بھیج دو، کل اس کو واپس بھیج دوں گا۔ سیفی نے کہا، کمال ہے ڈیڈی، اتنی گرمی ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، اس گرمی میں آج بھیجوں اور کل وہ واپس آئے، 1 دن میں کیا فرق پڑے گا، پرسوں آپ آ جائیں گے۔ شاہ جی نے پھر کہا، تم مہربانی کرو، میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے، ضد نہ کرو اور آج بھیج دو۔ سیفی نے پھر وہی بات دہرائی کہ ڈیڈی آپ تو بالکل بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں، 1 دن کی تو بات ہے۔ مجبور ہو کر شاہ جی کہنے لگے، اچھا سیفی، تمہاری مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، صرف 1 دن کے لیے کہہ رہا ہوں، اب بھی مان جاؤ اور بھیج دو۔ سیفی نے یہی کہا کہ آپ پرسوں آ رہے ہیں۔ شاہ جی نے مایوس ہو کر صرف یہ بات کہہ کر ٹیلی فون بند کر دیا۔ کاش میرے بس میں ہوتا، اب کچھ نہیں کہتا، تمہاری مرضی۔ شاہ جی کو ہلکا سا بخار بھی تھا۔ شام کو گراؤنڈ میں پنکھا لگا کر چارپائی ڈلوا کر لیٹ گئے۔ بہت قریبی رشتہ داروں کے گھر شادی کی تقریب تھی۔ شاہ جی بضد تھے کہ میں شادی میں ضرور جاؤں۔ بالکل جانے کو دل نہ چاہتا تھا، اتنا اصرار کیا کہ میں راضی ہو گئی۔ شادی والے کپڑے پہننے کو بالکل دل نہیں چاہتا تھا۔ کہہ دیا کہ اگر جانا ہی ہے تو اسی طرح جاؤں گی۔ بچوں کو بچپن میں ایک ماسٹر حساب پڑھانے آیا کرتا تھا، اتفاقاً وہ آ گیا۔ شعر و شاعری کا شوق تھا مگر غلط شعر پڑھتا تھا۔ اس نے غالب کا شعر پڑھا مگر غلط۔ شاہ جی کی بحث شروع ہو گئی، یہ کہہ کر کہ ڈھولک پر مسلم ٹاؤن جا رہی ہوں، 1.5 گھنٹے کے بعد آ جاؤں گی۔ وہاں گئی تو خانپور سے شاہ جی کے بڑے بھائی بھی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان سے شاہ جی کی باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے بتایا کہ پاؤں کی انگلی کا ناخن سیاہ ہو گیا ہے، راولپنڈی لے جا رہی ہوں۔ سفر نے ہسپتال میں سب بندوبست کر لیا ہے، پرسوں داخل ہو جائیں گے۔ حالانکہ اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، مگر جنرل محی الدین نے ظفر کو کہہ دیا تھا کہ اتوار کو ہی داخل کر لوں گا، لاہور سے سیدھے ہسپتال آ جائیں۔ بھائی عنایت نے اس بات سے اتفاق کیا اور ہدایت کی، جلد سے جلد داخل کروا دینا چاہیے تاکہ گینگرین نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی۔ شاہ جی ابھی گراؤنڈ میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کھانے کا پوچھا، کہنے لگے دل نہیں چاہتا۔ خدا معلوم کیا وجہ تھی، میرا بھی دل نہ چاہتا تھا، حالانکہ کبھی دل میں یہ بات نہ آئی کہ شاہ جی کو کچھ ہو جائے گا، بلکہ پورا یقین تھا کہ کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہو سکتی، مگر خدا معلوم کیوں دل کچھ بجھا بجھا سا تھا، کوئی بات اچھی نہ لگتی، کسی چیز کو دل نہ چاہتا۔ کمرے میں آئے، شاہ جی سو گئے، میں بھی سو گئی۔ 6 بجے جاگنے کی عادت تھی۔ چائے منگوائی،
नाश्ता ना मैं करती थी ना वो। चूंकि रात को शाहजी ने कुछ नहीं खाया था, मैंने कहा, शाहजी रात को तुमने खिचड़ी पकवाई थी, थोड़ी सी अब दही के साथ खा लो। कहने लगे अभी दिल नहीं चाहता। मैंने कहा पिंडी जाने के लिए कपड़े रखवाती हूँ। कहने लगे बक्स यहीं मंगवा लो और मेरे सामने रखो। बक्स लाकर पूछा, बताइए। कहने लगे 10 कुर्ते, 10 बुनियाने और 5 तहमद। एक तहमद कम थी। कहने लगे एक मैंने पहनी है, 5 और होनी चाहिए, वो ढूंढो। शाहजी का घर में तमाम दिन का यही पसंदीदा लिबास था। बच्चों की तरह ये जिद थी, मेरी 5वीं तहमद अभी पैदा करो। मेरा बड़ा बेटा रेनाला फैक्ट्री का इंचार्ज था। हर हफ्ते बीवी बच्चों को लेकर लाहौर मेरे पास आ जाता था। आज हफ्ता था। सुबह होते ही उसकी बीवी अकेली आ गई। मैंने बताया कि शाहजी के पांव का एक नाखून सियाह हो गया है, इसलिए पिंडी अस्पताल जा रहे हैं। सैफी और जफर कहते हैं यहाँ का अस्पताल बहुत अच्छा है। जनरल मुहैय्यद्दीन बहुत अच्छा और काबिल डॉक्टर है। जफर की वजह से अच्छी तवज्जो से इलाज होगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं अभी टिकट खरीदने जा रही हूँ। मैंने शाहजी से पूछा, और क्या चीजें रखनी हैं? झट बोले, बस उनको मेरी तहमत जो कम है वो ला कर दें। बहू का नाम मुनीजे था। मैंने और उसने समझाया, हर रोज पिंडी आना जाना रहेगा। शायद धोबी के पास हो, बाद में मंगवा लेंगे। तमाम सामान पैक करके मैंने कहा, रात को भी कुछ ना खाया, अब कुछ खा लो। साथ ही डॉक्टर को टेलीफोन किया कि शाहजी को पिंडी ले जा रही हूँ, आप मेहरबानी करके फौरन आ जाएं, चेक कर लें कि जाएं या ना जाएं। डॉक्टर के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात थे। 5 मिनट के अंदर अंदर आ गया। ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल, हर चीज का मुआयना किया और बताया कि आप ले जा सकती हैं। मैंने शाहजी को दही और खिचड़ी प्लेट में डालकर दी। 2-4 निवाले छोड़ दिए। मैंने कहा, ये क्यों, प्लेट खत्म करें। ताबेदार बच्चे की तरह हुक्म की तामील की। सबसे छोटे लड़के ने कहा, मम्मी आप शाहजी के पास रहो, मैं टिकट खरीद कर ले आता हूँ। शाहजी कहने लगे, नहीं तुम जाओ, कॉन्वेंट से आती दफा ताहिरा को भी ले आना, पहले टिकट खरीद लेना। उस वक्त 11 बज चुके थे। ये कहकर निकली कि 1 बजे ताहिरा को ले आऊंगी। PIA का दफ्तर तो माल रोड पर था। गुलबर्ग का रास्ता शॉर्टकट था। जब UCH अस्पताल से गुजरी तो अस्पताल का तमाम मंजर आंखों के सामने आ गया। खिड़की से दरख्त पर छोटा सा स्याह रंग का हवा में हिलता हुआ टुकड़ा। सुबह 5 बजे नर्सों का कमरे में आकर मजहबी गाना गाना। 1 सेकंड में हर बात आंखों के सामने आ गई। मैंने शिकायत के अंदाज में दुआ की, या मौला, मैंने दुआ मांगी थी जख्म ठीक हो जाए, कभी पांव काटने की नौबत ना आए, कभी दोबारा अस्पताल दाखिल ना होना पड़े। चांदी का पांव जो मन्नत मानी थी पूरी कर दी। फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? दफ्तर जाकर टिकट लिए, स्कूल से ताहिरा को लिया, घर के पास ही तनूर से रोटियां लगवाईं। ये सोचकर कि बावर्ची छुट्टी पर है, सबके लिए रोटियां लगवाईं। तकरीबन 1:15 बजे घर पहुंची। घर के बाहर 4-5 मुलाजिम और 2-4 और बाहर के लोग खड़े थे। मोटर का दरवाजा खोला, बाहर निकली। लोग मेरे पास आए, दबी जबान में कहने लगे, शाहजी को कुछ हो गया है। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, अभी ठीक हो जाएंगे। ये कहती हुई बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो मुनीजे रोती हुई चिमट गई, शाहजी को कुछ हो गया है। बरामदे में दाखिल हुई तो वालदा लिपट कर कहने लगी, शब्बीर मर गया है। सीधी अपने कमरे में गई। देखा तो शाहजी चारपाई पर करवट लेकर लेटे हुए थे। चेहरे के एक तरफ उनकी मखसूस मुस्कुराहट थी। सर्दी का नामो निशान न था। ये एहसास ही ना होता कि मर गए हैं। मालूम होता जैसे बड़े आराम से सो रहे हैं। चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। मेरी आंख से एक आंसू भी ना निकला। शाहजी का और मेरा पलंग साथ साथ था। चिन्नौट से खुद बनवाए थे। देखने में एक नजर आता मगर थे अलग। मैं अपने पलंग पर लेट गई और शाहजी की तरफ देखती रही। बताया गया 1 बजे शाहजी ने पूछा, अभी नहीं आई? वालदा ने कहा, नहीं। कहने लगे, वक्त तो हो गया है। यह कहकर करवट ली। वालदा ने देखा, करवट के साथ ही आंखें फिर गईं। वालदा ने शबीर शबीर कहकर पुकारा, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। मुनीजे कहने लगी, आप क्यों जगा रही हैं? वो सोना चाहते हैं, आराम करने दें। ना कोई हिचकी ली, ना सांस उखड़ा, ना चेहरे पर कोई तकलीफ के आसार नजर आए। चुपचाप इस दुनिया से चले गए।
میری بدقسمتی 10 منٹ لیٹ ہو گئی. خدا معلوم مجھ سے کیا باتیں کرتے. مرتے مرتے بھی آخری سانس میں یہی پوچھا، کیوں ابھی تک نہیں آئی؟ بغیر روئے دھوئے میں پلنگ پر لیٹ کر کوئی آدھ گھنٹہ ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی. ہنستا ہوا ماتھا، وہی نیم مسکراہٹ. معلوم ہوتا کہ ابھی کوئی بات کریں گے. ان کی عادت تھی کروٹ لے کر ایک ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر سوتے تھے، دوسرا کولہے پر. کلائی پر گھڑی تھی. ہم اکٹھے ایشیا جہاز میں ہانگ کانگ گئے تھے. شاہ جی نے اومیگا گھڑی خریدی. میں نے کلائی سے اتار کر بطور نشانی کے اپنے ہاتھ میں باندھی. میں نے شاہ جی کو کہا، اچھا خدا حافظ. آج تک جو زیادتیاں، بدتمیزیاں اور جو ستایا ہے مجھے معاف کر دو. تمہاری زندگی میں تو میں نے کبھی تم سے معافی نہیں مانگی، مگر آج میں ہاتھ باندھ کر معافی مانگتی ہوں. تم پر بڑے بڑے ظلم کیے ہیں. خدا اور رسول کے واسطے مجھے معاف کر دو. دیر تک میں ہاتھ باندھ کر بیٹھی رہی. آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا. بہت خاموش بیٹھی دیکھتی رہی. دل میں نہ غم تھا نہ افسوس. بالکل کوئی صدمہ نہ تھا، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے دگنی ہمت اور طاقت آ گئی ہے. حیرانگی کی بات تھی، یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے. شاہ جی کا بہت پرانا دوست چودھری سلطان ڈپٹی کمشنر تھا. اس کا چھوٹا بھائی پولیس میں ڈی ایس پی تھا. 1 گھنٹے کے بعد وہ آ گیا. شاہ جی کو دیکھ کر مجھے بار بار یہی کہتا، بہن جی بھائی شبیر زندہ ہیں، ڈاکٹر کو بلانا چاہیے. میں نے پولیس میں ہزاروں لاشیں دیکھی ہیں، یقین کریں ابھی یہ زندہ ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر دیکھ چکا ہے. جون کی 15 تاریخ تھی. سخت گرمی. برف کے بلاک منگوا کر پلنگ کے ارد گرد رکھ دیے. شاہ جی کی سگی بھتیجی کی شادی کے لیے تمام رشتہ دار خانپور سے پہلے لاہور آ گئے تھے. صرف سیفی اور ظفر نے آنا تھا، یا شاہ جی کے بھتیجے جن سے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، وہ بھی لاہور سے باہر تھے. سب کو ٹیلی فون پر اطلاع مل چکی تھی. کوئی موٹر سے، کوئی جہاز پر آ رہا تھا. شاہ جی کو تمام لاہور جانتا تھا. قریب امیر سب دوست تھے. جس کو پتہ چلتا سب کام چھوڑ کر دکانیں بند کر کے لوگ آ رہے تھے. اس وقت گارڈن ٹاؤن میں کوٹھی کے ارد گرد کھیتی کھیت تھے. سارا مسلم ٹاؤن جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے اونچی آواز سے رو رہے تھے. عورتیں یک زبان کہہ رہی تھیں، شاہ جی اب ہم کس کو جا کر اپنا دکھ سنائیں گے؟ ہماری کون مدد کرے گا؟ ہائے خدا تمہارے بدلے ہمیں لے جاتا. ہائے شاہ جی کیا ہو گیا ہے؟ میں ورانڈے میں بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی. لوگوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ کوٹھی کے چاروں طرف جو دریاں بچھی تھیں بھر گئیں. کئی لوگ زمین پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے. میرے سامنے لوگ باری باری میرے کمرے میں شاہ جی کو دیکھنے جاتے. 15-20 منٹ کے بعد یہ کہتے ہوئے واپس آتے، بالکل معلوم نہیں ہوتا. اسی طرح چہرے پر مسکراہٹ ہے. معلوم ہوتا ہے جیسے سو رہے ہیں. تمام دن اسی طرح لوگ آتے جاتے رہے. بڑے آرام سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی. نہ رونا آیا نہ دل کو صدمہ ہوا. سیفی اور ظفر بھی آ گئے. رات کو ٹیرس پر دریاں اور گدے بچھا لیے تاکہ جو لیٹنا چاہے لیٹ جائے. تمام رشتہ دار رات کو یہیں رہے. کرنل بشیر جو شاہ جی کا چچا زاد اور خالہ زاد بھائی تھا ساری رات 10 منٹ میرے پاس آ کر بیٹھتا، پھر ٹیرس سے نیچے جا کر ٹہلتا. 10 منٹ کے بعد پھر میرے پاس آ جاتا، منہ میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرتا، پھر نیچے چلا جاتا. 2 سال پہلے اس کا اپنا بیٹا فوج میں ایئر فورس کا ہوائی جہاز چلاتے مر گیا تھا. 20-21 سال کی جوان موت دیکھ کر بھی میں نے اس کی ایسی حالت نہیں دیکھی تھی جو آج دیکھ رہی تھی. شاہ جی کا بڑا بھائی گاؤ تکیے کا سہارا لے کر خاموش بیٹھا تھا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ الفاظ کہتا، شبے یہ تیرا جانے کا وقت تو نہیں تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو نے کیا کیا؟ ہر رشتہ دار ٹیرس پر بیٹھا انہی کی باتیں کر رہا تھا. میں تماشائی کی طرح دیکھتی رہی، سنتی رہی، مگر کسی چیز کا احساس نہ ہوا. کسی کے رونے کا یا باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا. نہ غم نہ کوئی فکر معلوم ہوا. کئی دفعہ دل چاہا کمرے میں جا کر شاہ جی کو دیکھوں، مگر یہ سوچ کر رک گئی کہ شاید ان کے رنگ میں یا شکل میں کچھ فرق پڑ گیا ہو، چہرہ بگڑ گیا ہو. سیفی سے 2-3 بار پوچھا، شاہ جی کے چہرے میں یا رنگ میں کوئی فرق تو نہیں آیا؟ اس نے بتایا بالکل نہیں، اسی طرح مسکراہٹ ہے،
उसी तरह रंग है। मगर मेरे दिल में ऐसा वहम था कि मैं अंदर न गई। मैं चाहती थी कि मेरे तसव्वुर में वही शक्ल रहे। रात गुजर गई। जनाजे का 10 बजे का वक्त अखबार में दिया था। 8 बजे मुझे कहा गया, गुस्ल के लिए ले जा रहे हैं, अंदर आकर देख लो। ले जाने के लफ्ज पर दिल को धचका लगा। खामोशी से चुपचाप मैं कमरे में गई। मैंने शाहजी की तरफ न देखा, आंखें बंद कर लीं। मैंने बार बार यही कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने जो ज्यादतियां की हैं या सताया है, मुझे माफ कर दो। उनको उठाने से पहले ही बाहर आ गई। 10 बजे मुझे बताया कि गुस्ल दे दिया है, आकर आखिरी बार मुंह देख लो। फौरन हिम्मत ताकत जवाब दे गई। ऐसे मालूम हुआ जैसे सर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया है। पहली दफा दिल में हौल उठा, ये तो हमेशा के लिए जा रहे हैं, अब कभी नहीं मिलेंगे। जिसमें कपकपी आ गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, सर से लेकर पांव तक जान निकल गई। बेजान लाश की तरह आकर वेरांडे में बैठ गई। जनाजा ग्राउंड में रख दिया गया। लोग इतने थे कि इर्द गिर्द के तमाम खेत लोगों से भर गए। मालूम होता था जैसे सारा लाहौर खाली हो गया है। हर आदमी जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच गया है। हर एक मुंह देखने के लिए पास आता रहा। घंटा 1.5 घंटा जनाजा ग्राउंड में पड़ा रहा। शाहजी का खानदानी कब्रिस्तान शाह जमाल था। गार्डन टाउन से शाह जमाल तक मोटर का रास्ता बंद हो गया। जब जनाजा उठाने लगे, मैंने कोई वावेला नहीं किया, न ये कहा कि मत ले जाओ, न जनाजे के पीछे दौड़ी, न रोई न पीटी, न ये कहा हाय मुझे भी साथ ले चलो। कई दफा देखा था कि मर्ग पर तमाम औरतें जनाजे के पीछे दौड़ने की कोशिश करती। हमेशा दिल में सोचती, वो ऐसा क्यों करती हैं, जबकि अच्छी तरह जानती हैं ये साथ नहीं जा सकती। अगर रोना पीटना है तो एक जगह खड़े होकर या बैठकर रो, मगर जनाजे के पीछे भागने की कोई तुक नहीं। शाहजी का जनाजा ले गए तो सब लोग साथ चले गए। बरांडा बहुत बड़ा था, मगर औरतें इतनी थीं कि निचली ग्राउंड भी भरी हुई थी। सब औरतें आपस में शाहजी की ही बातें कर रही थीं। मुझसे बार बार औरतें पूछती, क्या कहा, आखिरी बात क्या की, यकदम क्या हुआ, क्या पहले बीमार थे। मैं हर एक का मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो जाती। दिल चाहता था कि मेरे साथ कोई बात ना करे। 2 घंटे के बाद तमाम लोग दफन करके वापस आ गए। थोड़ी देर बाद पुरसे की देगें आ गईं। तकरीबन 300-400 करीबी रिश्तेदार थे। वरांडे में दरियों पर सफेद चादरें बिछाकर खाना लगा दिया गया। खाने के लिए सबने मजबूर किया कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जरूर कुछ ना कुछ खा लो। बमुश्किल एक तो निवाले खाए, बिल्कुल दिल नहीं चाहता था। खाने के बाद सबने मजबूर किया कि थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। कमरे में गई तो हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। कमरे से डर आ रहा था, जैसे दरिया का बंद टूट जाए तो पानी यकदम किनारों से बाहर आ जाता है। यही हाल मेरा हुआ। मैं चीखे मारकर इतना रोई कि मुनीज़े घबरा गई। मम्मी चुप हो जाओ, सब्र करो। मगर आंसू न थमे और कभी न थमे। 2 दिन तक एक आंसू न निकला था। मेरे दिल या दिमाग ने यह कबूल न किया था कि शाहजी मर गए हैं। शाहजी की जुदाई। तमाम कोठी उजाड़ नजर आती थी। 2 दिन तो कोठी खचाखच भरी रही। बार बार ये ख्याल आता कि उनके बगैर क्या करूंगी। अब वो कभी नहीं मिलेंगे। कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनको कुछ हो सकता है। फिर ये ख्याल आता कि मैं क्यों जानबूझकर सताती थी। कभी ये न कहा मुझे तुमसे प्यार है, हर बात अपनी मनवाती, कभी उनकी न मानी। जिधर देखती वीरानी नजर आती। हर वक्त कान फाजी की आवाज सुनने के लिए तरसते। तमाम दिन फाजी फाजी कहते रहते थे। यही दिल चाहता था कि कमरे में अकेली लेटी रहूं। दूर दूर से लोग अफसोस के लिए आ रहे थे। जो आता यही सुनाता, मेरे साथ फलां वक्त शाहजी ने मदद की थी। एक उकाड़ा के पास गांव में रहने वाला जमींदार आया। कहने लगा 10वां मैं करूंगा। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगा नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करने देंगी तो तमाम जिंदगी अपने आप को कोसता रहूंगा। 2 दिन तक हाथ बांधता रहा, खुशामद करता रहा, या 10वां या 40वां मुझे करने दें। आखिर हमने कहा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। कहने लगा मैं हर चीज अपने साथ लाऊंगा, पकाने के लिए बावर्ची,
काम करने के लिए नौकर, सब कुछ अपना लाऊंगा। इस वक्त जो कुछ मेरे पास है सब खुदा और शाहजी के दुफैल है। मेरे पास पैसे नहीं थे और जमीन की किस्त अदा करनी थी। जितने दोस्त या रिश्तेदार थे किसी ने मदद ना की, किसी ने हामी ना भरी। मैं परेशान खामोश बैठा था। शाहजी ने देखा, कहने लगे, अब्बास क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो। मैंने बताया। कहने लगे, बस इतनी सी बात है। मैंने कहा, क्या ये जरा सी बात है? अगर जमीन ही ना रहेगी तो मेरी जिंदगी कैसे रहेगी? कहने लगे, फिक्र ना करो, जमीन तेरे पास रहेगी। खुदा मालूम कैसे और किससे पैसे लेकर मुझे दिए। 2-3 महीने के बाद मैं पैसे वापस करने गया। बार बार ये कहा, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, किसी मजबूरी या मुश्किल में पड़ने की जरूरत नहीं, जब पूरी सहूलत होगी वापस कर देना। मैंने यकीन दिलाया, अब कोई मजबूरी नहीं है, ना किसी मुश्किल में हूं। तमाम उम्र उनकी कोई खिदमत न की, अब वो इस दुनिया में नहीं है। थोड़ी सी चीज मुझे भी कर लेने दें, मेरे दिल को सुकून होगा। मैंने कहा, ठीक है। मुझे दिन ब दिन हर चीज में शाहजी की कमी महसूस होती, किसी चीज में दिल ना लगता। 12 रोज गुजर चुके थे, मगर हर वक्त बेगम बेगम, फाजी फाजी की आवाजें सुनाई देती। कई दफा ऐसी साफ आवाज आती, मैं खुशी से उधर देखती, कुछ नजर न आता। आंखें हर वक्त देखने को तरस गईं। अब सिर्फ यही दिल चाहता कि अकेली अपने कमरे में लेटकर दीवार की तरफ देखती रहूं और याद करूं, कहाँ गए थे, साथ कौन कौन लोग थे, कहाँ किस बात पर मैंने झगड़ा किया, किस बात पर नाराज हुई, शाहजी ने किस तरह मनाया, किस किस तरह खुशामदें की। मालूम होता जैसे दीवार पर सिनेमा की रील चल रही है। तमाम बातें याद करके इतना रोती कि हिचकियां बन जाती। ये मेरी हॉबी बन गई। जब मौका मिलता कमरे में दीवार की तरफ देखकर पिछली बातें याद करती, बेतहाशा रोती। रात को घंटों नींद न आती। बेगम और फाजी की आवाज सुनने को कान तरस गए। सुबह जब बाहर निकलती, हर तरफ वीरानी, खामोशी, सब कुछ वीरान नजर आता। जब शाहजी जिंदा थे, अगर अकेले भी विरांडे में होते तो तमाम कोठी में रौनक होती, चहल पहल मालूम होती। कभी खामोश न बैठते, कभी चेहरे पर मलाल न होता। हर आदमी से छेड़छाड़, हर मुलाजिम का अपना दिया हुआ नाम, हर एक से मजाक। न दिन गुजरने का पता चलता न रात का। उनकी हर बात में जिंदगी थी। रह रह कर ये अफसोस होता कि उनकी जिंदगी में कदर ना की। यही यकीन रहा, इन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता, ये मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, एक मिनट मेरे बगैर नहीं रह सकते, जो कहूंगी वही होगा। जब से शादी हुई थी वो कभी किसी और चीज के बारे में ना सोचते और किसी चीज की परवाह ना थी। इधर मेरी ये हालत थी कि किसी मुलाजिम को भी कोई काम बताना हो तो वो भी शाहजी को कहती, जरा आवाज दो। उन्होंने झट आवाज देनी, खुद आवाज देने की भी तकलीफ ना करती। अगर घर से बाहर शिकार पर या किसी और काम के लिए जाएं तो सबसे पहले मेरे आराम की चीजें करके फिर कोई और काम करते। जब शिकार जाते तो चारपाई के दोनों तरफ मेज पर गैस जलवा कर रखते, क्योंकि मुझे तेज रोशनी की आदत थी। फिर आग जलवाकर हुक्के में पानी डलवाकर तंबाकू को डलवाते, क्योंकि मुझे हुक्के की आदत थी। उसके बाद कोई और चीजें सोचते। उनके लिए मेरा आराम, मेरी खुशी हर चीज पर मुकद्दम थी। आज भी उनका प्यार वैसा ही था जैसे मैं आज ही पहली बार मिली हूं। जब किसी बच्चे पर मेरा उनका झगड़ा होता कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो हमेशा यही कहते, बेगम मैं जब मर जाऊंगा तुम उस वक्त याद करके रोगी, बच्चे क्या हैं और मैं क्या हूं। बड़े आराम से मैंने जवाब देना, मेरे बच्चे हैं, पेट से पत्थर तो नहीं निकाले। रहा ये सवाल कि आपको कुछ हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो जिस तरह और औरतें रोती हैं मैं भी रो पीट कर खामोश हो जाऊंगी। अब 10-12 रोज में ही पता चल गया, मैं तबाह बर्बाद हो गई हूं। जो दिन आता ज्यादा से ज्यादा गम लेकर आता। हर वक्त यही सोचती, कहाँ जाऊं, क्या करूं, वो दिन कैसे वापस लाऊं। मैं बिल्कुल टूट फूट गई। 15-20 रोज के बाद ही ये पता चल गया कि अब किसी चीज में मेरी किसी को जरूरत नहीं पड़ती। वो आवाजें जिनसे अक्सर मैं उकता जाया करती थी, डार्लिंग, बेगम, फाजी, सुन सुनकर कान पक जाया करते थे, अब तरस गए थे।
ہر وقت یہی سوچ سوچ کر دل گھبرا جاتا، دل ڈبک ڈبک کرتا، ہر وقت یہی بات دماغ میں رہتی، ان کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ وہ رونقیں، ہنسی مذاق کہاں گئے؟ یہ سب کچھ صرف شاہ جی کے ساتھ تھا جو کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ میرے سب کچھ وہی تھے، ان کی زندگی میں کیوں نہ یہ سوچا، کیوں قدر نہ کی؟ اب کہاں ڈھونڈوں، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ لاچار اور بے بس ہو کر دھاڑے مار مار کر روتی، کسی طرح چین نہ آتا۔ ان کی زندگی میں اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتی رہی، ہر وقت کے لاڈ پیار نے دماغ خراب کر دیا۔ رات کو اگر غسل خانے جاتی تو ان کو پوری طرح ہوشیار کر کے کہتی، مجھے آواز دیتے رہنا۔ اگر کبھی سو جاتے اور آواز نہ دیتے تو واپس آ کر کہتی، نیند اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ مجھے آواز نہ دے سکے۔ وہ نہایت شرمندہ ہو کر کہتے، بیگم کیا بتاؤں، بس نیند آ گئی۔ کبھی یہ نہ کہا کہ تم اتنے بچوں کی ماں ہو، اگر آواز نہیں دی تو تمہیں کوئی کھا تو نہیں گیا؟ اب حیرانگی یہ تھی کہ میں اکیلی اپنے کمرے میں سوتی، ساتھ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں طاہرہ سوتی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا جیسے موت کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجبوری کا نام صبر ہوتا ہے۔ کوئی ناز اٹھانے والا نہ رہا، دن پہ دن بیتتے گئے۔ یہ غلط ہے کہ جتنی دیر وقت گزرتا ہے کم گھٹتا جاتا ہے، نہیں، بلکہ ہر روز ہر چیز میں جب کمی محسوس ہوتی ہے تو غم زیادہ بڑھتا ہے۔ ہر روز اپنے کمرے میں لیٹ کر پچھلی باتوں کو یاد کر کے روتی، آنکھوں میں دھند آنے لگی، دل اتنے زور سے ڈبک ڈبک کرتا کہ ہاتھ سے پکڑ کر کروٹ لے لیتی، مگر دھڑکن میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہی ایک دن ایسا آیا، سب لڑکے شکار کے لیے چلے گئے، گھر پر صرف میں اور طاہرہ رہ گئے۔ کوٹھی بہت بڑی تھی، ایک ملازم اور اس کی بیوی میرے کمرے سے کافی دور سو رہے تھے۔ 8 ایکڑ زمین میں کوٹھی، جس کے ارد گرد کوئی دیوار نہ تھی۔ اپنی بے بسی دیکھ کر سوائے رونے کے اور کیا کر سکتی تھی؟ گزرا ہوا زمانہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ کیسے ایک ایک منٹ کا خیال رکھتے تھے۔ اول تو میرے بغیر کہیں باہر جاتے ہی نہ تھے، اگر مجبوراً ہفتے 2 ہفتے کے لیے جانا پڑ جائے تو کئی دوستوں کو گھر میں مہمان رکھ کر جاتے، تاکید کرتے میرے آنے تک یہیں رہنا، بیگم اداس نہ ہو۔ حالانکہ کبھی کبھی سیالکوٹ سے خالہ بھی آ جاتی، باوجود اس کے ان کی تسلی نہ ہوتی۔ آج یہ حالت تھی، والدہ سیالکوٹ گئی تھی، 11-12 سال کی طاہرہ اپنے کمرے میں تھی، لیٹی لیٹی یہ باتیں یاد کر کے روتی رہی، روتے روتے شاید سو گئی۔ آج بھی یہی شک ہے کہ میں جاگ رہی تھی۔ شاہ جی میرے سامنے کھڑے تھے، کہنے لگے، پاگلے کیوں روتی ہو؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم اکیلی ہو؟ میں تو ہر وقت تیرے ساتھ رہتا ہوں، اپنے آپ کو کبھی اکیلی نہ سمجھنا۔ پاگلے تو جانتی ہے کہ میں 1 منٹ بھی تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج تک یہ پتہ نہ چلا میں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ میں نے سب جگہ دیکھا، باہر تک ڈھونڈا، اپنے کمرے میں آ کر زور زور سے کہا، تم کیوں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا کوئی نہیں، میرے صرف تم تھے، میرا کوئی نہیں۔ پاگلوں کی طرح واویلا کرتی رہی اور سو گئی۔ 3 مہینے گزر گئے، دن رات روتے دھوتے گزارتی، آنکھوں میں ہر وقت تھوڑی تھوڑی دھند رہنے لگی، دل تیزی سے ڈبک ڈبک کرتا۔ مالی پریشانی بھی بہت تھی۔ جو اسٹوڈیو مجھے الاٹ ہوا، اس کے جتنے کلیم اس کے ساتھ خریدے تھے سب جعلی نکلے۔ یہ لمبی کہانی ہے، اسے یہی ختم کرتی ہوں۔ ایک طرف ان کا غم، دوسری طرف مالی مشکلات کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے سوچا، اگر اسی طرح چارپائی پر لیٹ کر ہر وقت سوچتی رہی تو پاگل ہو کر بیمار پڑ جاؤں گی، رو رو کر اندھی ہو جاؤں گی۔ گھر میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو میرے پاس 1 گھنٹہ بھی بیٹھے۔ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والا رخصت ہو گیا۔ 3 مہینے میں دیکھ لیا تھا۔ یہ معلوم ہوتا اب کسی کام میں میرا کوئی دخل نہیں، کسی کو میری ضرورت نہیں۔ ہمیشہ ہر کام میں جو میرے مشورے کے بغیر ایک قدم نہ اٹھاتے تھے، اب ان کی نظروں میں میں کچھ نہ سمجھنے والی ناکارہ عورت تھی۔ ان 3 مہینوں میں ایک دفعہ بھی کسی کو مجھے آواز دے کر بلانے کی ضرورت نہ پڑی۔ یکدم میں چارپائی سے اٹھی، ڈرائیور کو بلایا، سیدھی کلیموں والے دفتر گئی، 2-4 لوگوں سے ملی، تمام حالات بتائے۔ انہوں نے کافی ہمدردی جتائی، ہر روز کا معمول بنا لیا۔
دفتر جاتی، کوشش کرتی کلیم کی قیمت میں کمی ہو جائے۔ جسے کم کرنے کا اختیار تھا وہ آہستہ آہستہ کافی ہمدرد بن گیا۔ جب اسٹوڈیو الاٹ ہوا تھا لکھا تھا اس میں مشینری بھی ہے، مگر بالکل کسی قسم کی مشینری نہیں تھی۔ اس بنا پر 80,000 کم کر دیا، جس سے کافی سہولت ہو گئی۔ کچھ دیر آنے جانے میں مصروف رہی، گھر میں بالکل جینا لگتا۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر جانا شروع کر دیا، جہاں جاتی 10 منٹ میں آ جاتی۔ سیفی اور ظفر جب کہیں باہر جاتے تو کوشش کر کے ساتھ لے جاتے۔ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں وہ میرے ساتھ نہ ہوتے تھے۔ باہر جا کر بہت تکلیف ہوتی، ہر منٹ کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا۔ ہر وقت قدم قدم پر یاد آتا کہ وہ میرے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ ہر وقت کوشش کرتی ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں رو رہی ہوں۔ سیفی اور ظفر کی یہ کوشش ہوتی کہ میں ہر چیز میں حصہ لوں، ہنسوں، مذاق کروں، مگر مجھے اور زیادہ ڈپریشن ہو جاتا۔ دل میں نادم ہوتی، سخت شرمندہ ہوتی کہ کیوں ان کے ساتھ آئی، ان کی تفریح بھی حرام کر دی۔ پارٹی میں اگر ایک آدمی بھی ایسا ہو جسے دیکھنے سے یہ پتہ چلے کہ یہ بیزار ہے تو دوسرے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ جوں میری طرف توجہ دیتے تو شرمندہ اور بیزار ہوتی۔ دل میں تہیہ کر لیا کہ کبھی کسی کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گی۔ ایمبرائڈری کا بچپن سے شوق تھا، وہ شروع کر دی، بغیر کام کے 1 منٹ نہ گزارتی۔ 10 منٹ بھی فارغ ہوتی تو فوراً وہی خیالات کے تانے بانے شروع ہو جاتے۔ ستار شروع کی، تھوڑی بہت بجانی آئی تو ستار ٹوٹ گئی۔ شاید دلی شوق نہ تھا، نہ ستار بنوائی نہ پھر بجائی۔ بس تمام دن اپنے آپ کو کبھی پیچ ورک، کبھی نیڈل ورک، کبھی بچوں کے سافٹ ٹوائز بنانے میں مشغول رکھتی۔ ریشما ابھی نئی نئی آئی تھی، مجھے اس کی آواز بہت پسند تھی، خاص طور پر یہ گانا، ہائے ربا نہیں لگدا دل میرا۔ دل چاہتا تھا تمام دن یہی گانا سنتی رہوں۔ ابھی ریشما بہت سادہ، بالکل گنوار، سیدھی سادی اور تابع دار تھی۔ صرف یہی خواہش رکھتی تھی کہ میرا کوئی گانا سنے اور داد دے۔ میری بہت عزت کرتی تھی۔ ان دنوں نہایت سادہ اور فقیرانہ طبیعت کی تھی۔ میں نے اس سے کہا، ریشما میرا دل چاہتا ہے تم 6-7 روز میرے گھر میں میرے ساتھ رہو۔ کہنے لگی، ہائے بی بی، میری اس سے زیادہ اور کیا خوشی ہو سکتی ہے، مگر میرا چھوٹا بچہ ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن اپنے بچے اور ایک آدمی کو ساتھ لے کر آ گئی۔ 1 ہفتہ اسے اپنے پاس رکھا۔ میں دن میں 10-12 دفعہ فرمائش کرتی، ریشما وہی گانا سنا دو۔ وہ نہایت تابعداری سے، بغیر ساز کے، میز پر ہاتھ سے ردھم لگا کر سنا دیتی۔ میں خوب دل بھر کر روتی، کچھ دل کو چین آ جاتا۔ رات کو بھی کئی بار اس سے سنتی۔ گانے سے پہلے وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی، نہ بی بی نہ، مت سنو، تمہیں کچھ ہو جائے گا، اب بس کرو۔ میں اصرار کرتی، نہیں مجھے اچھا لگتا ہے، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، بس تم سنا دو۔ وہ بیچاری شروع کر دیتی۔ اسی طرح پورا ہفتہ، تمام دن اور رات گانا سن کر روتی۔ ریشما کا یہ احسان ہمیشہ مجھ پر رہے گا۔ اس بات کو اب 15-20 سال گزر چکے ہیں، آج بھی ان کی یاد ویسے ہی ہے، بلکہ اپنوں کی بے وفائیاں اور خود غرضیاں دیکھ کر ہر بات پر یاد آتی ہے، زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے کیا نعمت دی تھی جسے ہر قدم پر ٹھکراتی رہی۔ ایسا بے غرض، مخلص، ہمدرد، میرے ہر اشارے پر جان دینے والا، مجھ پر کسی چیز کو ترجیح نہ دینے والا، مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کے بعد 13-14 سال گارڈن ٹاؤن میں رہی۔ ساتھ رہتے ہوئے بھی کبھی مجھے بلا کر مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ سب کچھ میرے نام تھا۔ شاہ جی نے ہر چیز میرے نام اس لیے رکھی تھی کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ باوجود اس کے کہ تمام جائیداد میرے نام تھی، ایس ایم ظفر جو میرا داماد ہے، اس نے ایک بیٹے کو جو کوئی کام نہیں کرتا تھا مشورہ دیا، گارڈن ٹاؤن میں جو 9 ایکڑ زمین ہے اسے جو ٹیکس وغیرہ واجب الادا ہے بیچ کر ادا کریں۔ بہت مزے کی بات ہے، پہلی دفعہ جو 2-3 کنال کا سودا کیا، وہ جیسے ظفر نے کہا تھا کہ جو سودا ہوگا گاہک دفتر میں آئے گا، مما دستخط کرے گی، قیمت ادا کرے گا، پہلا ٹکڑا اسی طرح بکا۔ اس کے بعد چل سو چل، زمین بھی 9 ایکڑ بکی، بلکہ کوٹھی بھی بیچ ڈالی۔ نہ مجھ سے کسی نے دستخط کروائے، نہ یہ پتہ چلا کیا آیا ہے کیا گیا ہے۔
یہ بھی اپنی ہی غلطی تھی، بلکہ بے وقوفی۔ اس سے چھوٹا بیٹا ہر روز مجھ سے جھگڑتا، میں فوج میں نوکر ہوں، یہ عیش کرتا ہے، نہ کام نہ کاج، 2-3 موٹریں رکھتا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیتا۔ میں کہتی شرم کرو، وہ تمہارے لیے بنا رہا ہے، تمہارے باپ کے برابر ہے۔ مگر کیا کیا انکشاف ہوئے۔ میری زندگی کا نچوڑ ہے، اگر خاوند بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہو تو اس سے بڑا رشتہ دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھے بے حد پیار تھا، مگر ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے یہی معلوم ہوتا کہ صرف ان کو پیار ہے۔ نہ کبھی زبان سے اقرار کرتی، نہ دل کہتا کہ مجھے پیار ہے، حالانکہ ان سے دور رہنا 1 منٹ بھی گوارا نہ تھا۔ جب گھر سے باہر جاتے، گھر کاٹنے کو دوڑتا، ہر منٹ انتظار کرتی کہ کب آئیں گے، مگر ان کو اتنا بے خبر رکھا کہ مرنے سے چند دن پہلے وہ ہر وقت مغموم اور اداس رہنے لگے۔ میں نے 2-3 بار پوچھا، کہنے لگے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ بالکل پیار نہیں رہا۔ میں نے کہا میں نے پہلے کب دعویٰ کیا ہے کہ مجھے ہے؟ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اداس رہنے لگے۔ مجھے اس چیز پر غصہ تھا۔ اب ہم بوڑھے ہونے لگے ہیں، بچے جوان ہو گئے، ان کو اب بھی عشق و عاشقی ہی سوچتی رہتی ہے، اس لیے کوئی گانا گنگناتی، کبھی ادھر کہیں ادھر گزر جاتی، یہ جتانے کے لیے کہ بہت خوش ہوں۔ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کاپی اور پینسل لے کر پھنسانا شروع کر دیا۔ جوں دن گزرتے گئے، زیادہ سے زیادہ افسردہ رہنے لگے۔ میں زیادہ سے زیادہ چڑچڑی ہو گئی۔ ان کے سامنے ہمیشہ خوش، بات بات پر ہنستی، مذاق کرتی، ان کی کسی بات پر توجہ نہ دیتی، ظاہر کرتی جیسے مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے، ان کی حالت سے بالکل بے خبر ہوں۔ وہ کاپی قلم لے کر سوچتے اور لکھتے۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ مذاق مذاق میں ہی بہت حالت بگڑ گئی ہے۔ میں نے کہا شاہ جی، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ منہ میں قلم پکڑ کر کہنے لگے بتاؤ۔ میں نے کہا پہلے صرف یہ بتاؤ، کیا مجھے کسی اور کے ساتھ عشق ہو گیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا بات ہے؟ کیا پاگل پن ہے؟ بیٹھے بیٹھے خود ہی سوچتے رہتے ہو مجھے تم سے پیار نہیں ہے، مجھے تمہاری پرواہ نہیں، میں بچوں کو تم پر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ سب کچھ غلط ہے۔ جو کچھ پہلے دن تھا وہی آج بھی ہے۔ پیار تھا یا نہیں تھا، جو کچھ تھا وہی آج بھی ہے۔ نہ کبھی میں نے پیار کا پہلے دعویٰ کیا تھا، مگر جو کچھ تھا وہی آج بھی ہے۔ کسی چیز میں فرق نہیں پڑا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج کل صرف اس لیے تمہیں یہ جتلا رہی تھی کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹھے بٹھائے نہ کوئی بات نہ کوئی جھگڑا، بس یہ یقین کر لیا مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ ایسی احمقانہ باتیں سن کر سخت چڑ ہو گئی، جان بوجھ کر بے پرواہی شروع کر دی۔ میں جو کچھ پہلے دن تھی وہی اب بھی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ البتہ تم ضرور پاگل ہو گئے ہو، اس عمر میں یہ باتیں سوچنا بھی مذاق معلوم ہوتی ہیں۔ میری باتیں سن کر ان کا خوشی سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہنے لگے بھاجی ڈارلنگ، آج بھی مجھے یہی معلوم ہوتا ہے جیسے تم مجھے آج ہی ملی ہو۔ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ خدا سے کتنی دعائیں مانگ کر میں نے حاصل کیا۔ دنیا میں میرے لیے سب سے زیادہ عزیز چیز تم ہو، مجھے سوائے تمہارے کچھ نہیں چاہیے۔ ایسی بے شمار باتیں کی۔ اس کے بعد اسی طرح اپنے اصلی رنگ میں آ گئے، وہی ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ، نہ کسی چیز کا فکر نہ فاقہ۔ جو فسانہ شروع کیا تھا وہیں ٹھپ ہو گیا۔ کاش میں 2-4 دن یہ بات نہ کرتی، فسانہ مکمل ہو جاتا۔ ابھی صرف 1.5 صفحہ لکھا تھا۔ مہینے 10 دن کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ دنیا اندھیر ہو گئی، نہ کوئی ہمدرد رہا، نہ کوئی خبر لینے والا، نہ دن رات کا ساتھی رہا۔ ان کے مرنے کے بعد میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے صبح سے رات کے 12 بجے تک مختلف کاموں میں مصروف رہتی، تاکہ پرانی باتیں یاد نہ آئیں، کسی کے کام میں دخل نہ دوں، ہر چیز سے بے خبر رہوں۔ آج 24-25 سال گزر چکے ہیں۔ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، پرانی یادوں کو بھلانے کے لیے ہر وقت کام کرتی ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی رہتی ہوں، کہیں کسی جگہ دل نہیں لگتا، کسی یاد کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتی، مگر اب اپنے آپ کو ابھار ابھار کر تھک گئی ہوں۔ کوئی کام کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر، جس کی خاطر کئی راتیں جاگ کر گزارتی تھی،
ایسی حرکتیں دیکھی کہ دنیا سے دل بیزار ہو گیا۔ جیسے جیسے پول کھلتے گئے یہ احساس بڑھتا گیا کہ وہ ہر وقت یہی کہتے تھے، بیگم جن کو تم مجھ پر ترجیح دیتی ہو پچھتاؤ گی۔ میں فوراً سیخپا ہو جاتی، میں کیسی بے وقوف تھی، ہر چیز میرے نام تھی، ایک پر اتنا بھروسہ کیا کہ ہر چیز سے آنکھیں بند کر لی۔ ان کے مرتے ہی وہ اپنے فائدے کا سوچتا رہا، اس کی ہر بات پر اعتبار کرتی رہی۔ جب آنکھیں کھلیں ہر چیز سامنے آ گئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی، سب کچھ بک چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا اور شاہ جی کی یاد دن بدن زیادہ سے زیادہ بڑھتی گئی۔ ان کے بعد میری صرف ایک سچی اور بے غرض ہمدرد تھی، میری والدہ۔ وہ بھی فوت ہو گئی۔ میری والدہ نے مجھے ایک ایک پائی دے دی تھی، زیور، پیسہ، کپڑا، سب کچھ دے کر میرے ہی پاس آ گئی تھی۔ لاہور میں شاہ جی بھتیجوں کے مکان میں رہتے تھے، مسلم ٹاؤن میں والدہ نے مکان بنوا کر دیا، گارڈن ٹاؤن والی زمین کے لیے پیسے دیے، والدہ نے اپنے لیے ایک پائی نہ رکھی۔ خالہ نے بڑے بیٹے کو مکان کے لیے رقم دی، جس سے مکان کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ شکر ہے سر چھپانے کے لیے گھر ہے۔ آج بھی شاہ جی اسی طرح یاد آتے ہیں، ہر قدم پر، ہر بات پر یاد آتے ہیں، اور جب تک زندگی ہے یاد کرتی رہوں گی اور مر مر کے جیتی رہوں گی۔ میرے 6 بچے ہیں، سوائے ایک کے خدا کے فضل سے سب بہت اچھے ہیں۔ بڑے لڑکے نے کیمبرج سے ایم اے پاس کیا، بہت شریف، تابع دار، لحاظی، کلیکسو فرم میں اچھی تنخواہ پر ملازم ہو گیا، اچھے گھر میں شادی ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی، جس کی شادی ایس ایم ظفر کے ساتھ ہوئی۔ تیسرے لڑکے کو لیور بردرز میں کرایا، مگر 1.5 سال کے بعد نوکری چھوٹ گئی۔ چوتھا لڑکا فوج میں ہو گیا، بہت نڈر، بہادر، بے خوف، سوائے خدا کے کسی سے نہ ڈرنے والا۔ چند ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں جھم جوڑیاں کا قلعہ فتح کیا، ستارے جرت حاصل کیا، گولیاں لگیں مگر خدا کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پانچواں بیٹا بھی بڑا رحم دل، تابع دار اور دلیر تھا، ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ابھی 11 سال کی پڑھ رہی تھی۔ ظفر نے مشورہ دیا کہ تیسرا نمبر بیٹا جو کوئی کام نہیں کرتا، اس کو جائیداد کی دیکھ بھال پر رکھو، اگر 2-4 کنال ٹیکس کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے بیچنی پڑے تو بیچ کے سب جھگڑے ختم کر لینے چاہیے، مگر رجسٹری پر میرے دفتر میں آ کر آپ کے دستخط کروائے اور حساب بتائے، کیونکہ سب کچھ میرے نام پر تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی رجسٹری پر ظفر کے دفتر میں میرے دستخط ہوئے، پھر چل سو چل، رجسٹریاں دستخط کے بغیر ہوتی گئیں، حتیٰ کہ 9 ایکڑ زمین بیچ ڈالی۔ ہر رجسٹری پر خود ہی جعلی دستخط کرتا رہا، حتیٰ کہ کوٹھی بھی میرے بغیر پوچھے بیچ ڈالی۔ کوٹھی کے ساتھ پرانی یادیں وابستہ تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ 2-3 کنال مجھے مل جائے، مگر اس کو جعلی دستخطوں کا ایسا چسکا پڑا کہ یہ سیاہی سفیدی کا مالک بن گیا۔ مجھے اب بھی یہی خوش فہمی تھی کہ یہ سب کی بہتری کے لیے کر رہا ہے۔ میرا فوجی بیٹا بار بار یہ تاکید کرتا رہا کہ کبھی کوٹھی نہ چھوڑنا، یہ ٹھیکیدار کے ساتھ مل کر سب کچھ کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھی بے ایمان ہے، آپ کی ہر چیز پر قبضہ کر رہا ہے۔ میں کہتی، توبہ کرو، نماز اور قرآن پڑھتا ہے، کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ 20 کنال میں نے نہر پر زمین خریدی تھی، وہ بھی میں نے اسی کو کہا کہ جا کر رجسٹری کرا دو، تاکید کی کہ چھوٹی بیٹی کا ضرور اس میں نام لکھوانا۔ میری خالہ نے میرے بڑے بیٹے کے لیے 80,000 دیے کہ نہر پر اس کے حصے کی زمین پر کوٹھی بنوا دو۔ میں نے 2.25 کنال میں کوٹھی بنوانی شروع کر دی۔ جب نمبر تیسرے بیٹے نے کوٹھی بھی بیچ دی تو اس کی یہ کوشش تھی کہ میں جلد سے جلد نہر شفٹ ہو جاؤں۔ اس نے فوراً غسل خانے، الماریاں، فرش بنوائے۔ دن رات یہ تقاضا کہ اب نہر پر جاؤ۔ میری بیٹی اور ظفر نے کہا کہ 7 کنال ہمیں اپنی کوٹھی کے لیے چاہیے، اس قیمت پر میں نے دے دی۔ نمازی بیٹا بار بار مجھے کہتا رہا۔ ظفر نے بجائے 7 کے 8 کنال ڈال لی ہے۔ میں نے کہا جہاں بیٹی کا معاملہ ہو نہیں کہنا چاہیے، اگر زیادہ لے لی ہے تو اپنی بیٹی ہے۔ گارڈن ٹاؤن 9 ایکڑ زمین میں باغ تھا، اس لیے میں نے 9 ایکڑ ڈرائیونڈ میں زمین خریدی، وہاں بانس لگائے، ہر روز جاتی تھی۔ 1-2 سال کے بعد پٹواری سے پتہ چلا کہ خریدتے وقت اس نے آدھی زمین اپنے نام کی خریدی تھی، بعد میں پٹواری کے ساتھ مل کر میرے نام کی آدھی زمین بھی اپنے نام کروا لی۔
میں نے وہاں بھی جانا چھوڑ دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے بارے میں لکھ رہی ہوں، مگر چونکہ میں نے ہر بات سچی لکھی ہے اس لیے یہ بھی سب کچھ لکھنا پڑا۔ مجھے تو اب کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ مجھے قدرتی طور پر پودوں سے پیار ہے۔ اب بھی تمام دن پودوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہوں۔ شاہ جی کے بعد کینوس پر نیڈل ورک اتنا کیا کہ 2 دفعہ لاہور، 2 دفعہ اسلام آباد نمائش کی۔ لوگ مان گئے کہ سوئی کے ساتھ کینوس پر اس طرح خوبصورت کام کوئی نہیں کر سکتا۔ بابا گرو نانک کی بہت بڑی تصویر بنائی جو امرتسر سے منگوائی تھی۔ کئی روز میں آنکھیں بناتی رہی۔ وہ خاص چیز جو ان کی آنکھوں میں ہے وہ نہیں آتی تھی۔ کئی دفعہ بنائی، کئی دفعہ ادھیڑی۔ آخر میں نے دعا مانگی، بابا میں نے تو صرف آنکھیں دیکھ کر ہی آپ کی تصویر شروع کی تھی، اب دعا کرو جیسے میں چاہتی ہوں آنکھیں ویسی ہی بن جائیں۔ یہ تمام چیز خدا نے منظور کی۔ میں نے تصویر جس وقت ختم کی، ایک سردار صاحب ٹورانٹو سے آیا کرتے تھے۔ وہ ظفر صاحب کے دوست تھے۔ انہوں نے تصویر دیکھی تو متاثر ہو گئے، کہنے لگے یہ مجھے دے دو، میں ٹورانٹو میں گردوارے میں لگاؤں گا۔ ظفر نے مجھے کہا امرتسر اور بنا کر دے دینا، یہ ان کو دے دو۔ میں نے ان کو پیش کر دی۔ 1-2 سال کے بعد ملے تو بتایا کہ ٹورانٹو میں گردوارے میں لگا دی ہے۔